اگر بغیر جستجو کے کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، اس کو چھپا دیا۔ لیلۃ القدر کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی ہے، کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جب جستجو کرے گا، محنت کرے گا، عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، اللہ سے گڑگڑائے گا، یا اللہ مجھے وہ رات مل جائے، یا اللہ مجھے وہ رات مل جائے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یا اللہ 1000 مہینوں عبادت کرنے کی تو توفیق ہمت ہے نہیں، یا اللہ ایک رات ہی مجھے دے دے، اس رات میں سجدہ دے کر میں 84 سال کی عبادت لے لوں۔ اللہ نے اس لیے چھپا دیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حجرے سے بتانے کے لیے، خوش نکلے کہ تمہیں بتاؤں کون سی تاریخ لیلۃ القدر ہے، جو رات 84 سال کی عبادت سے افضل، آپ 84 سال عبادت کریں اس سے افضل ہے کہ اس ایک رات کی عبادت تم کر لو۔ اب باہر بتانے نکلے تو دیکھا 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ آپس میں تنازع ہو رہا تھا، وہ جھگڑے کی تو تکار کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ کو بھلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس لیلۃ القدر کی متعین تاریخ بتانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ علم عطا کر دیا تھا، لیکن میں جب باہر نکلا ہوں تو یہ 2 شخص آپس میں تو تکار کر رہے تھے، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخ کو مجھ سے بلا دی، اور ساتھ ہی فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر ہو، تاریخ کا بھلا دینا ہی خیر ہو، اس لیے تم بس یہ ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، 9ویں رات میں تلاش کرو، یا 7ویں رات میں تلاش کرو، یا 5ویں رات میں تلاش کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آخری عشرے کو شروع سے شمار کرتے ہیں تو پھر یہ راتیں بنتی ہیں، یہ 21 کی رات بن گئی، 29 کی رات بن گئی، 25 کی رات بن گئی، 27 کی رات بن گئی۔ اگر پیچھے سے شمار کرتے ہیں تو 21 کی رات بنتی ہے، 23 کی رات بنتی ہے، 25 کی رات بنتی ہے۔ گویا کہ یہ راتیں متعین کر دی کہ طاق رات کے اندر تم تلاش کر لو، یا تو 21 کی رات میں ہوگی، یا 23 کی رات میں ہوگی، یا 25 کی رات میں ہوگی، یا 27 کی رات میں ہوگی، یا 29 کی رات میں ہوگی۔ اب یہ 9 راتیں بتلا دیں تو 9 راتوں کا مطلب یہ کہ اب یہ بندہ 9 راتوں میں تلاش کرے گا، 9 راتوں میں تلاش کرے گا۔ میں نے جیسے بتایا کہ کوئی بھی قیمتی چیز ایک جستجو کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب یہ بندے کو متعین پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ، اب یہ جستجو کر رہا ہے، روز سجدوں میں گر رہا ہے، سالہ سال زندگی کے گزر جاتے ہیں، لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بھائی یہ جستجو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی اچھی لگتی ہے کہ یار یہ بندہ دیکھو جستجو کر رہا ہے، اور یہ ایک رات کیا اس جستجو اور تڑپ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی راتوں کا جو ثواب لے جاتا ہے۔ تو دیکھو بھلا دینے میں خیر ہوئی، لیکن چھپانے میں یہ مقصد ہے کہ تاکہ آپ جستجو کریں گے، اب اس کو جب تلاش کریں گے تو اس کی قدر آئے گی، تبھی تو لیلۃ القدر ہے، تبھی تو قدر والی رات ہے۔ اس کی قدر ویسے تمہیں آئے گی نہیں، ہاں جب تم محنت اور مشقت کرو گے، جستجو کرو گے، اس کو تلاش کرو گے، تو پھر تمہیں جب ملے گی تو تم اس کی قدر کرو گے کہ ہاں یار ہمیں رات مل گئی۔ اور اگر متعین کر دیتے کہ جی 27 کی رات ہے تو پھر کیا کرتا آدمی؟ بس 27 کی رات ہی اٹھتا، باقی ساری راتیں غائب، کہتا یار چلو 27 کی رات ہے، چلو 27 کی رات کریں۔ تو نتیجہ کیا کہ باقی راتوں کی جستجو ختم، باقی راتوں کی عبادت ختم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی چونکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کروانا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو رات چھپا لی، بتایا نہیں، تاکہ یہ ہر رات میں جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر رات کو لیلۃ القدر بنا دیں گے۔ اور امام رومی رحمۃ اللہ تو بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس نے رات کی قدر پہچان لی، جس نے رات کی قدر پہچان لی، اس نے لیلۃ القدر کیا، اس نے ہر رات کو لیلۃ القدر بنا لیا۔ کیونکہ رات کی قدر، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے راتوں کے اندر عجیب انوارات رکھے ہیں، کیونکہ رات اللہ تبارک و تعالی کے جمال کا موقع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جمالیاتی رنگ اترتے ہیں، اللہ کی جمال کی صفات غالب ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے فتوحات کے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے رات کے وقت میں ہی ساری کی ساری مناجاتیں ہوتی ہیں، اور جسے رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا تو پھر دن کے سویروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیتے۔ یہی ہے اس رات کے اندھیرے میں لیلۃ القدر کی رات ہو یا اندھیری رات ہو، رات کے اندھیرے میں جس کو تم نے دوست بنا لیا، اس دوست کو دن کے سویرے میں پکارو گے تو تمہارے پاس کھڑا ہوگا۔ ہم نے راتوں میں اس کو دوست بنایا نہیں ہے تو آج دن کے سویروں میں ہماری کفایت کرنے کوئی آتا نہیں ہے۔ تو اس چور نے کہا، اے رات ہماری راتوں کے دوست، اب تیرا نمبر ہے، ہم نے اپنا کمال دکھا دیا ہے، اب تو اپنا کمال دکھا، اب تیری داڑھی ہلے اور ہم چھوٹ جائیں۔ اب بادشاہ جب یہ بات سنی کہ اس نے کہا کہ میری راتوں کے دوست اب تیرے کمال دکھانے کا مطلب وقت ہے، تو اس کو ترس آ گیا، اس نے اپنی داڑھی کو یوں ہلایا
تو مطلب یہ تھا کہ بری کر دیا جائے، تو ان کو سب باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جسے راتوں کو اٹھ کے اس کو اپنا دوست بنا لیا، بس فکر نہ کرو، وہ دن کے سویروں میں انشاءاللہ کل روز قیامت ہو یا دنیا کا کوئی بھی منظر ہوگا، وہاں پر اس معرفت کی نگاہ سے اپنے خدا کو پہچان کے آگے قدم بڑھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بخشی کے فیصلے کر دے۔ تو یہ راتیں جو ہے نا، یہ راتیں اس دوست کو پہچاننے کے لیے، اس دوست کو راتوں میں اگر پہچان لیا تو دن کے سویرے میں تو معلوم ہوا کہ دیکھو معرفت کی آنکھ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اوروں کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دیکھو وہ جو چور تھا اس کو تو بصارت کی آنکھ اس کے پاس تھی، وہ بصارت کی آنکھ کی وجہ سے وہ اپنے باقی 5-4 ساتھیوں بھی چھوٹنے کا ذریعہ بن گیا، اور فرمایا جس کو بصیرت کی آنکھ اللہ عطا کر دے، جس کو اپنی معرفت کی آنکھ عطا کر دے، وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ہزاروں لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس معرفت کی آنکھ کو پیدا کرو، اس معرفت کی آنکھ سے جو بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر رات کو رکھی، رات اس لیے کہ راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اپنی رحمت کی خاص تجلیات نازل ہوتی۔ اور مزے کی بات آپ اگر جائزہ لے لیں تو راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دنوں کو باقیمت بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنوں میں تو انسان رزق کو تلاش کرتا ہے اور راتوں کے اندر رازق کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بس جس نے رازق کو تلاش کر لیا، اور رازق کے لفظ کے اندر بھی رزق کا لفظ ہے یا نہیں، رازق اس کے اندر راز رزق بھی اس کے اندر ہے۔ اس سے فرمایا راتوں کو اٹھ کے اس مالک کو رازق کو تم پالو، جب رازق کو پالو گے تو رزق تمہارے ہاتھوں میں آئے گا خود بخود، اس لیے کہ رازق جب تمہارے ساتھ ہے تو رزق تمہارے آگے آگے چلے گا۔ اس لیے اس رازق کا وعدہ ہے کہ تمہیں رزق اس وقت تک، جب تمہیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہیں اپنے رزق کا ایک ایک دانہ نہیں مل جاتا ہے۔ جب تقدیر میں رزق کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ رازق کو جو پہچان لیا ہے، اب رزق کھانے کا بھی لطف آتا ہے، پینے کا بھی لطف آتا ہے، اور ایک ایک لقمے کے پر جب اس رازق کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کھانے پینے کو اس کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتا۔ اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ جب دعا کرتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو یہ وہ لیلۃ القدر، تاک راتوں کے اندر ابھی تاک راتیں باقی ہیں، تاک راتیں باقی ہیں۔ 23 کی رات، آج 23 کی رات ہوگی، 25 کی رات باقی ہے، 27 کی باقی ہے، 29 کی باقی ہے۔ کون سی رات ہے؟ ان میں سے کوئی ایک رات ہے، اور ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اپنی اس اندھیرے کے اندر، اندھیری رات میں اس دوست کو پہچاننے کی کوشش کرو، پھر دیکھو دن کے سویرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کیسی کفایت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، اور قدر کا ایک مطلب تنگی کے ہیں۔ یہ رات اتنی بابرکت ہے، اتنی بابرکت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور اتنے ملائکہ اترتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اتنے ملائکہ اترتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ قدر کا معنی تنگی کے ہیں۔ یہ تنگی والی رات کا مطلب ہے کہ اس رات میں پاؤں رکھنے کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اتنے ملائکہ اتریں اور ایمان والوں سے مصافحہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بخشی کے فیصلے نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشی کے فیصلے کرتے۔ اور یہ وہ ملائکہ کہ جن ملائکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ اس انسان کو آپ اپنا خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، وہ کہ ہم حقدار ہیں کہ آپ ہمیں خلیفہ بنائیے۔ اس روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سارے کے سارے ملائکوں کو زمین پہ اتارتے ہیں کہ جاؤ دیکھو یہ وہ انسان کہ جس کی تم نے یہ شکایت کی کہ خون ریزی کرے گا، آج دیکھو رات کے اندھیرے میں، جس رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں ہوں، میرا بندہ ہے، لیکن یہ بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جاؤ اب تم سے مصافحہ کرو، اور جو تم نے کہا تھا وہ اپنے الفاظ واپس لے کے ان کے لیے بخشی کی دعا کرو۔ تو لہٰذا جبریل حکم دیتے فرشتوں کو جاؤ سب سے مصافحہ کرو، مصافحہ کرتے ہیں۔ اور لکھی علامت مصافحہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے کرتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے بدن میں سنسنی دوڑ جائے، اس کے اندر رقت آ جائے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، وہ رونے لگے، سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے آپ سے مصافحہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکوں کو لے کے اتر رہے ہیں۔ یہ تنگی کی رات، اور دوسرا قدر کی رات۔ قدر کی رات کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی قدر و منزلت کے فیصلے کرتے ہیں۔
پورے رمضان انہوں نے یہ عبادتیں کی ہیں، تسبیحات کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں اس کی قدر و منزلت کے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ ولایت و معرفت کی کس مقام پہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے کس مقام پہ ہے. گویا کہ آج کے دن ہمیں وہ ٹائٹلز تقسیم ہو جاتے ہیں، یہ صدیقین میں سے ہے، یہ عارفین میں سے ہے، یہ محبین میں سے ہے، یہ عابدین میں سے ہے، یہ صالحین میں سے ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات انسانوں کی قدر و منزلت کے فیصلے متعین کرتے ہیں. اس رات کو اگر تم نے پا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قدر و منزلت کا فیصلہ عطا فرما دیں گے. اسے لیلۃ القدر قدر والی رات، قدر و منزلت والی رات. اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. ایک رات کی بعد 1000 مہینے، اور لکھا کہ 1000 مہینے 84 سال بنتے، 84 ایئر. 84 سال کی عبادت سے افضل اسے ایک رات کی عبادت. یہ کیا وجہ ہے 84 سال کی عبادت سے افضل ایک رات کی عبادت؟ یہ کیوں؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ اس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کی، 1000 مہینوں تک روزے رکھے، 1000 مہینوں تک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے دیے، 1000 مہینوں تک وہ میدان جہاد میں اللہ کے لیے جہاد کرتا رہا. اتنے فضائل جب بیان کیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سن کے ذرا مایوس ہوئے کہ یار اتنی ہماری لمبی عمریں تو ہوتی نہیں. وہ تو 1000 مہینوں یعنی 84 سال تک عبادتیں کرتا رہا. ہمارے تو 15 سال بلوغت تک کے کٹ جاتے ہیں، پھر سونے جاگنے میں کٹ جاتے ہیں. تو 70 سال کی بھی اگر عمر ہے تو کتنے سال بچ گئے؟ مشکل سے چند سال بچے. لیکن یہاں یہ تو 84 سال تک اللہ کی باتیں کرتا رہا. اس کا مطلب ہم اس کی قدر و منزلت کو پہنچ نہیں سکتے. دیکھو صحابہ کرام اور ہم میں فرق یہ ہے، ہم دنیا کے معاملات کا تقابل کمپیریزن کرتے ہیں، وہاں صحابہ دین کے معاملے میں کمپیریزن کرتے تھے. یار وہ اللہ کے قرب میں اتنے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. یار یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ جب مایوس ہوئے تو اسی وقت حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام آسمانوں سے آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کے آ گئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے افضل ہے اس ایک رات کی عبادت. اے میرے صحابہ، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم اسے ایک رات میں عبادت کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 84 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے.